اور قرآن مجید نے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 فرائض نبوت کو بیان کیا۔ پہلی چیز جس کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتک، کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پہلا فرض جو رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یتلو یہ تلاوت سے ہے، اور تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی جو آیات کی تلاوت ہے اس کا تعلق الفاظ سے ہے، ورڈز جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ الفاظ ہیں، تلاوت کا تعلق۔ اور ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں۔ ان الفاظ کو کوئی سن نہیں سکتا تھا، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ القاء ہوتے تھے، اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ کو اپنی زبان مقدس سے جو ہے وہ تلاوت فرمایا گیا۔ یعنی تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کا مقام بھی سمجھے، حضور معلم کائنات ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تعلیم دی، اور قیامت تک جو تعلیم دیتے رہیں گے اسی قرآن مجید کی، اور آگے جو ہے وہ سکھاتے رہیں گے۔ تو حضور نے کیا مقام عطا فرمایا؟ خیرکم، وہ تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین ہے۔ علم القرآن و تعلم، جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، وہ مقام عطا کر دیا۔ اب وہ الفاظ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، اگرچہ وہ الفاظ کسی کو سمجھ نہ آئے، میں توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ کسی کو سمجھ نہ آئے اور ان کو پڑھتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آج بعض نام نہاد سکالرز جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا قرآن پڑھتے رہتے ہو، سمجھ تمہیں آتی نہیں، قرآن میں بیان کیا کیا گیا؟ آپ سنتے ہوں گے یہ سوال۔ اگر قرآن پڑھنا ہی ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھو۔ یہ الفاظ گمراہانہ ہیں، اور ایسی سوچ کو پھیلانا گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرائض نبوت جو 4 بیان کیے گئے تھے، پہلا فرض نبوت جو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے بیان کیا وہ یتلو علیہم آیاتی کا تھا، کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت تم پر کرتے ہیں وہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود تلاوت کیا کرتے تھے، اور اگر یہی گمراہانہ عقیدہ لے لیا جائے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کیا کرتے ہو، تو الف لام میم قرآن کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ یاسین قرآن کے الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد قرآن کے الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ طاسین قرآن کے الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اب ان کے معنی کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔
اور قاری صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو رسول پھر عطا فرما دے اس کو وہ معنی سمجھ آ جائے گا، وگرنہ اس کا معنی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو الفاظ کی تلاوت کے بعد یاد رکھ لیں مستقل عبادت ہے اور باعث ثواب ہے. جیسے آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ عمل کرنا بھی باعث ثواب ہے اور مستقل عبادت ہے. گویا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور یہی الفاظ جو آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں روز قیامت اس پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، معجم الاوس میں امام طبرانی نے، مجمع صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، یقول اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں روز قیامت یہ قرآن ان کی جو ہے وہ شفاعت فرمائے گا. تو دیکھا الفاظ کی تلاوت کرنا جو ہے یہ بھی مستقل عبادت ہے. اور حضور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی سنن دارمی اور شعب الایمان میں امام جو ہے اس روایت کو نقل کیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس حرف پہ جو ہے وہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے رب تعالیٰ، اور وہ جو ایک نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. ایک نیکی جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر. تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ باعث ثواب بھی ہے اور مستقل عبادت ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، وہی جو کہتے ہیں کہ جس کو سمجھنا اس کو ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو میں بیان کروں گا، ابھی وہ فرائض نبوت میں آئے گا اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک پوائنٹ کو لے کے جو ہے وہ اس کا انکار کر دینا یہ گمراہی ہے. کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عربی دان تھا؟ وہ تو تھے ہی عرب، اور بڑے بڑے فصحائے عرب جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے. وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، بعض 2 دن میں جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے، اور بعض 3 دن میں ختم کیا کرتے. اور امت جو ہے اس کا جو ہے وہ اکثر معمولی ہے کہ 7 دنوں میں جو ہے وہ قرآن پاک کو ختم